کل نواز شریف صاحب وہاں گئے تھے اور بتایا جاتا ہے کہ حکومتی ارکان بھی جو کہ نہیں جانے چاہیے، جو کہ پاور میں ہیں، آفس ہولڈرز ہیں، وہ بھی جا پا رہے ہیں. اور کل نواز شریف صاحب تقریر میں وہ لوگوں کو جو ہے جھاڑ رہے تھے کہ تم لوگوں کا ہی قصور ہے کہ تم لوگ اس حالت میں ہو، تم نے میری قدر نہیں کی اور میں نے تمہارے لیے سارا کیا، وہ مجھے کیوں نکالا والی، وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، وہ اس سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں. ان کا یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک نفسیاتی سا مسئلہ بن گیا، اور کوئی ان کو سچی بات نہیں بتاتا کہ یہ جو آپ کے سڑکوں کا جال اور یہ جو IPP منصوبے تھے بجلی کے، یہ پاکستان کو ڈیڈ ٹریپ میں لے گئے ہیں. آپ جو بلاول بھٹو ہیں ان کی بھی جو میں باتیں سن رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ کو سمجھ آئیں تو مجھے سمجھائیے گا آپ بھی. ہاں ان کی بڑی مزدار، ان کی 2-3 دن سے وہ وہاں پہ نواز شریف تو ایک دن میں واپس آ گئے، یہ ذرا لمبے عرصے کے لیے وہاں ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آج کی تقریروں کے ان کے پوائنٹس جو ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں، کوئی اگر مجھے سمجھا سکے. پیپلز پارٹی کے بھی لوگ نون لیگ کی طرح ہم بلاتے ہیں تو نہیں آتے ہیں، اور موسٹ پرابلی کیونکہ آج کل جو سوال ہم کرتے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہے. یہ میں اب سوال جو کر رہا ہوں یہ ان کے جواب اگر دے سکے مجھے. فار ایگزامپل بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ غریب دشمن جماعتیں انتخابات مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اب یہ کون کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جو غریب دشمن بھی ہیں اور مینج بھی کر رہی ہیں. تو اگر شک پڑتا ہے کہ یہ نون لیگ کے متعلق کہہ رہے ہیں، اگر یہ غریب دشمن ہے تو آپ کیوں ان کے ساتھ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ میں نہیں ہے مگر ان کو ووٹ دے کے جتوایا ہوا ہے، تو کیوں آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ مینج کر رہے ہیں جو ہے؟ یہ بھی سمجھا دیں ہمیں کیسے مینج کر رہے ہیں وہ. پھر وہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم کے تحت گلگت بلتستان کو اس کے حقوق دلائیں گے. اب یہ زیادہ ایک کنٹروورشل بات بھی ہے اور مذاقہ خیز بھی ہے. وہ پہلی بات تو یہ کہ یہ انڈیا نے تو انہوں نے UN ریزولوشن کو نہیں مانتے، انہوں نے اس کا سٹیٹس بدل دیا ہے، اس کے 3 ٹکڑے کر دیے ہیں. اس کا ریاست کا بالکل جو ہے وہ ایک اسپیشل جو تھا 370 اور 37A لگا کے انہوں نے تو سٹیٹس بدل دیا ہے. ہمارا تو UN ریزولوشن ہے، ہم اس کو ایک آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان جو ہے اس کا ایک سٹیٹس رکھنا چاہتے ہیں. اس کو صوبہ بنانا ایک بڑی لمبی بحث ہے کہ کیا اس سے ہمارا جو یونائٹڈ نیشنز میں اندر کیس ہے وہ اس سے خطرے میں پڑتا ہے نہیں پڑتا. دوسرا 18ویں ترمیم جو ہے اس کی جب وہ بات کرتے ہیں، وہ 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم کے بعد کہاں رہ گئی 18ویں یہ ترمیم جو ہے؟ اس کے تحت جو ہے نہ آپ کے کوئی عدالتوں کے وہ آپ کی پاور رہ گئی ہے، نہ آپ کی پارلیمان کی وہ عدالت رہ گئی ہے، تو نہ کوئی سارا کچھ ہی بدل گیا ہے اور سارے اختیارات جو ہیں ادھر ادھر ہو گئے ہیں. اور باقی جو کسر رہ گئی ہے وہ آگے سن رہے ہیں کہ جو 28ویں ترمیم میں ہے شاید اس میں پوری ہو جائے گی. اور پھر وہ کہتے ہیں حقوق کسی کو تحفے میں نہیں ملتے، جدوجہد سے حاصل کرنے پڑتے ہیں. اب یہ PTI جب کہتی ہے کہ جناب کرنے پڑتے ہیں تو ان کو جدوجہد وہ نہیں ہے. اور یہ جدوجہد مطلب کیا؟ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس کو یہ گلگت والوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کہ وہ سڑکوں پہ نکل آئیں اور وہ کریں. PTI یہ کہتی ہے تو یہ پرابلم ہو جاتی ہے. پھر ملک کو مشکل حالات میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی ضرورت ہے. اب یہ اس وقت بھی 4 سال سے گورنمنٹ کا حصہ ہے، ان کی سپورٹ پہ کھڑی ہے، اور یہ 18 سال سے یہ تقریباً جو ہے سندھ کے بھی حکمران ہیں، کشمیر میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے. تو مشکل حالات کے اندر جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی جگہ یہ آنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں، لے لیں. تو جدوجہد کریں گے اس کے خلاف، جو ہے یہ سڑکوں پہ لوگوں کو لائیں گے، کیا کریں گے. سو یہ آف کورس جو ہے جو جلسے ہوتے ہیں اس کے اندر پبلک کی کیا جاتا ہے، مگر یہ ایک تھوڑا سا سیاستدانوں کو آج کل جو ہے نا لوگوں کا شعور بہت بڑھ گیا ہے. وہ زمانے گئے جب کہ آپ لوگوں کو جس قسم کا مرضی آپ ایک تقریریں کر کے چلے جاتے تھے. لوگ آج کل بہت زیادہ ان کا بھی میرے خیال سے مسئلہ یہی اس وقت بنا ہوا ہے، تقریر جو لکھتا ہوگا وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہوگا کیا لکھوں اور کیا نہ لکھوں. جی وہی ہے. میں لاسٹ کی بس صرف کر دوں ایک صرف میں کہ ایک اور انہوں نے کہا، کل وہ بھی کہہ گئے تھے نواز شریف صاحب بھی کہ یہ جو دیامر ڈیم ہے یہ جو میں نے بنوایا تھا، شروع کروایا تھا. اور انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں آج کہ وزیر اعظم دیامر ڈیم مکمل کرنے میں شہباز سپیڈ دکھائیں.
تو میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ابھی جو بجٹ کے اندر جو ہے وہ تھوڑی دیر میں تیمور خان جھگڑا صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ان سے میں پوچھوں گا بعد میں, کہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے ویسے ہی پی ایس ڈی پی جو ہے 4 ٹریلین کی ڈیمانڈ ریکوائرمنٹ آ رہی ہے کہ یہ 100 ٹریلین کے قریب رکھ رہے ہیں, اور جو دیامر پانی کا مسئلہ ہمارا بہت اس وقت سیریس ہے کہ انڈیا ہمارا پانی کنٹرول کر رہا ہے, تو جو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ 500 ارب روپیہ رکھا جانا تھا, یہ کوئی 130 ارب روپے کے قریب رکھ رہے ہیں. تو یہ کیوں نہیں بات کرتے, یہ جو نواز شریف صاحب سے شہباز شریف کی اس کی سپیڈ کی جو بات کر رہے ہیں, اس سپیڈ کو بریکیں لگ گئی ہوئی ہیں. تو یہ آئی ایم شور کہ یہ بجٹ سے پہلے یہ جو آج سنا ہے راضی نامہ ان کا ہو گیا ہے, اس پہ بات کریں گے. آپ مہمانوں کا تعارف کروا دیں, پھر میں ان سے پوچھنا چاہوں گا. جی بالکل عامر صاحب, جس طرح آپ گلگت بلتستان کی اس پوری کیمپین کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی جی بی میں موجود ہیں منظر شگری نے, اور رہنما تحریک انصاف تیمور سلیم جھگڑا بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. دونوں کو ویلکم کریں گے. جی عامر صاحب. جی میں شگری صاحب آپ سے پہلے شروع کرتا ہوں, تیمور خان صاحب آپ کی اجازت سے, کہ آپ وہاں فیلڈ کے اندر ہیں اور کیسا الیکشن کا ماحول ہے, کتنی وہاں پہ جو ہے فیئر پلے چل رہا ہے, اور کیسا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ شکریہ. چونکہ گلگت بلتستان میں اس پر جو الیکشن کی بات کریں تو الیکشن کی ایک بہار نظر آتی ہے, مارکیٹوں میں, بازاروں میں, گاؤں کے اندر وہ جھنڈے, پوسٹر, جلسے, ریلیاں, یہ ایک روٹین کا جو الیکشن کا ورک ہوتا ہے, جو چیزیں ہوتی ہے وہ اس وقت تو چل رہا ہے. لیکن چونکہ دن بالکل ہمارے پاس 7 تاریخ جو ہے وہ پولنگ ڈے ہے, تو اس کے ساتھ ایک نئی بہار بھی ہم دیکھ رہے ہیں. خاص کر جو ہے گلگت بلتستان میں آج کا دن کافی ٹھنڈا تھا, بادل تھے, آندھی ہلکی تھی. تو اس دوران ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب سے, سندھ سے, لور جو آپ کا کے پی ہے, وہاں سے جو پولیٹیشنز ہیں, ممبران اسمبلی ہے, وزراء ہیں, سابق ممبران اسمبلی ہے, جتنی بڑی لیڈرشپ ہے, وہ گلگت کی مارکیٹوں اور بازاروں میں اس طرح گھومتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے جیسے وہ یہاں پہ سیاحت کے لیے آئے. کبھی انہوں نے 5 سال گلگت بلتستان کا راستہ بھی نہیں دیکھا ہے, کبھی وہ گلگت بلتستان کی انہوں نے کھنڈرات والی سڑکیں نہیں دیکھی ہے, کبھی گلگت بلتستان کی بے روزگاری کو نہیں دیکھا ہے, گلگت بلتستان کی 21 گھنٹوں کی 6 مہینے تک رہنے والی لوڈ شیڈنگ کو نہیں دیکھا ہے. ابھی آئے ہیں 5 سال کے بعد, صرف ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں, اس کے بعد یہ رفو چکر ہوتے ہیں باہر کے. اس قسم کا تھوڑا سا وہ ہمیں پولیٹیشینز کم اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ وزراء آ رہے ہیں, آفس ہولڈر آ رہے ہیں, الیکشن کمیشن جو ہے اصولی طور پہ, قانونی طور پہ اجازت نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں کو کینوسنگ کی جن کے پاس آفس ہولڈ کر رہے ہیں. تو کیا ساری پارٹیوں کے وہ لوگ آ رہے ہیں جو آفس ہولڈرز ہیں, یا کوئی اس کے اندر سلیکٹیولی یہ چیز کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, آفس ہولڈ کرنے والے بھی آتے ہیں. اگر ہم 2020 کے الیکشن پہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو اس وقت بلاول بھٹو جو تھے وہ صرف ایک ممبر اسمبلی تھے. اس کے اوپر آخر میں گلگت بلتستان کا جو اپیکس کورٹ ہے, ہائیسٹ جو فورم ہے, سپریم اپیلیٹ کورٹ نے بھی پابندی لگائی, جس کی وجہ سے وہ اپنا ایک 5 اسٹار 2 ہوٹلز ہیں. ایک ہوٹلز کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا مکمل کانٹریکٹ ہے جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے ہوٹل کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح کا انوائرمنٹ ہے کہ یہاں پہ ممبران اسمبلی بھی ہیں, وزراء بھی ہیں. امیر مقام صاحب جو ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہے, اگر اس کو دیکھا جائے تو امیر مقام صاحب جو ہے وہ کبھی 6 مہینے سال کے بعد غلطی سے گلگت وزٹ کرتے تھے. تو یہ جب سے الیکشن شیڈول اناؤنس ہوا 13 اپریل سے اب تک تو وہ گلگت بلتستان میں ہی نظر آتا ہے. شاید آپ کو اسلام آباد میں بھی کم دکھتے ہوں گے, اپنے حلقے میں بھی کم دکھتے ہوں گے. اسی طرح بلاول بھٹو صاحب کی بات کرتے ہو تو وہ بھی ایک آفس ہولڈ کر رہے ہیں, وہ بھی اسٹیٹ سے جو ہے وہ سیلری لے رہے ہیں, پے اینڈ پریولیجز لے رہے ہیں. اسی طرح ہم جتنے یہاں پر ممبران اسمبلی ہے, بہت سارے لوگ ہیں, وہ تو انجوائے کر رہے ہیں ساری چیزوں کو. لیکن اس پورے انجوائے کے اندر اگر ہم جہاں پہ ہمارے ساتھ آپ نے کہا پینل میں تحریک انصاف کے لیے, تحریک انصاف کا کوئی بھی بندہ یہاں پہ آتا ہے تو اس سے NOC مانگی جاتی ہے. کون سی NOC بھائی, کن لوگوں کو؟ ہاں ٹھیک ہے, نواز شریف کو بھی آپ نے NOC جاری کر دی, آپ نے بلاول کو بھی NOC جاری کر دی. NOC کس بیس پہ؟ بڑے بڑے جلسے کرنے کے لیے. جبکہ PTI والوں کے پاس تو ایسا پلیٹ فارم بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ NOC لے کے بھی آ جائے تو وہ کوئی جلسہ کر سکے.
عجیب سی صورتحال ہے, عجیب سی کہانیاں بن رہی ہے. شکری صاحب, یہ یہاں پہ جو مجھے سمجھ آتی ہے, گلگت بلتستان کے جو روایتی طور پہ الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ ذاتی شخصیات بھی میٹر کرتی ہیں, ان کے دھڑے میٹر کرتے ہیں, اور پھر کچھ پارٹی کی سپورٹ آتی ہے, ملا کے الیکشن جیت جاتے ہیں. تو اس دفعہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے. یہ بلاول بھٹو صاحب آج کہہ رہے تھے کہ غریب دشمن جماعتیں انتخابات مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, تو یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس دفعہ الیکشن کی ڈائنامکس کیا ہیں, کیا فارمولہ اس دفعہ کیا چل رہا ہے؟ بالکل, میرا جو جملہ تھا وہ آپ نے کھینچ دیا. بلاول بھٹو نے یہ کہا تھا کہ جن کے پاس عوام کا ووٹ نہیں ہے وہ الیکشن کو مینیج کرنا چاہتے ہیں, وہ مینجمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں. مینجمنٹ کا مقصد ان کا یہی تھا کہ وفاق میں اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو اب وہ اس طرف جانا چاہتا ہے. کل اس نے ایک اور بات کی تھی, یاد ہے, کہ فارم 45 آپ لے لیں, 47 کا انتظام میں کر لوں گا. مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ وہ چیزیں سامنے آ رہی ہے جس کی وجہ سے بلاول نے یہ دونوں تقریریں کی, یہ دونوں بیانات جاری کیے اپنے جلسوں کے اندر. تو یہ صورتحال ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. ممکن ہے بلاول کو بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز ایسی مل گئی ہے جس کی وجہ سے وہ انہوں نے یہ سینٹنس یوز کیا کہ یہاں پر پہلے تو گلگت بلتستان میں اس وقت کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو الیکشن کمپین کر سکے. اب نون بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, پی ٹی آئی کے تو بیچاروں کے ساتھ تو ان کو داخلے پہ بھی, بلکہ وہ باؤنڈری سے انٹر ہوتے ہیں تو ان سے اس طرح ویزا مانگا جاتا ہے جیسے آپ کسی غیر ملک میں جا رہے ہیں. ان کے ساتھ تو یہ سلوک ہو رہا ہے, ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. یہاں پہ ابھی کی بات ہے, ابھی کچھ دیر پہلے کی, کہ پی ٹی آئی کا جو حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ ہے عتیق پیرزادہ, اس کو جو ہے یہاں پہ ایئرپورٹ تھانے کے درمیان باہر جو ہے اس کو اس طریقے سے گھسیٹا گیا ہے. وہ ویڈیو بڑی سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی. میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں تیمور خان سے بھی یہی پوچھوں گا کہ یہ وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے, ہمیں جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے پاس بلے کا نشان تو نہیں ہے, تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مختلف پارٹیز کی طرف سے یہ آفر آ رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ الحاق کر کے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو نہ ان کی جو ہے پشتونخوا میپ سے ہی بات ہو پا رہی ہے, نہ جو ہے ناصر عباس صاحب کی پارٹی سے تو ہو پا رہی ہے. تو کیا وہ ان کو یہ بالکل انڈیپینڈنٹ لڑنا سوٹ کرتا ہے یا کسی پارٹی کے ساتھ الحاق کرنا سوٹ کرتا ہے؟ تحریک انصاف کو جب بلے کا نشان الاٹ نہیں ہوا تو انہوں نے گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے ایک نئی پارٹی تھی جس کا انتخابی نشان تھا گھوڑ سوار. وہ چونکہ گلگت بلتستان میں گھوڑ سوار کو ہر بندہ سمجھتا ہے, چونکہ یہ پولو کھیلنے والے لوگ ہیں, یہاں پہ بڑا جو مشہور قومی کھیل ہے وہ وہی پولو ہے, تو وہ نشان لیا تھا. تو جب انہوں نے وہ ٹکٹ لے لیا تو اس کو بھی اس جو سمبل تھا اس کو بھی ہٹا دیا گیا, اس کو بھی بینڈ کر دیا, اس کو ہیلڈ کر دیا ود ہیلڈ کمیشن نے. اس کے بعد جو ہے جو علامہ ناصر صاحب کی MWM کی بات کی, تو اس وقت MWM اور PTI کو ایک ہی ڈیسک پہ دیکھا جاتا ہے,